سوال کر دیتا تو آپ مسکراتی دروازے کے پاس سے پردے سے, اور جواب آتا پر دیتی نہیں, کسی اور سے بات کرنے سے شرماتی تھی, اور شرماتے حسین السلام کو دیکھتے تو حسین السلام سمجھ جاتے کہ یہ مجھے کہتی ہے کہ ان کا سوال کا جواب دے دو. آپ سمجھ گئے مطلب کہ آپ اتنی شرمیلی تھی ماں رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حدیث کے سوال کے جواب بھی آپ دیتی ہی نہیں تھی, اور ہنس کر مسکرا کر حسین السلام کو دیکھتی اور حسین السلام کے سوال کا جواب دے دیتے کوئی بھی آتا. یہاں تک حسین علیہ السلام سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتے, بیویوں سب سے کرتے, لیکن آپ سے سب سے زیادہ محبت کے حسین علیہ السلام, جن کا نام رباب. پھر رباب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ماہ برسوں کے بعد حضرت سکینہ علیہ السلام پیدا کی. کیا ہوا ہے؟ سکینہ. اچھا, سکینہ علیہ السلام کو ہم انڈیا میں سکینہ بولتے ہیں, لیکن ان کا نام سکینہ ہے. کیا نام ہے؟ سکینہ. ان کا نام سکینہ ہے. اب سکینہ علیہ السلام پیدا کچھ دن, 1 سال کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد, جب 4 6 5 سال نکل گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا خوبصورت بچہ پیدا کرا جس کا نام اللہ نے علی اصغر علیہ السلام رکھوایا. کیا نام رکھا؟ علی اصغر علیہ السلام. جب علی اصغر علیہ السلام پیدا ہوئے, اچھا یہ علی اصغر علیہ السلام پیدا جہاں بھی ہوئے, یہ مدینہ میں پیدا نہ ہوئے. سکینہ علیہ السلام مدینہ میں پیدا ہوئی, اور علی اصغر علیہ السلام جو پیدا ہوئے نا وہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے. ایک بیٹی مدینہ میں پیدا ہو رہی ہے سکینہ علیہ السلام, اور علی اصغر علیہ السلام مکہ میں پیدا ہو رہا ہے. جب ان کو پتا چلا کہ اب ہم کو جانا ہے تو آپ نے فرمایا رباب اٹھا لو اپنا سب سامان, اب ہم کو یہاں سے مدینہ نہیں جانا ہے. آپ تو مدینہ کے لیے تیار ہوئے تھے سب جنے, چلو مکہ سے جانا ہے. بولے نہیں, ہم کو کوفہ جانا پڑے گا اور وہاں کا ہی حکم ہے اللہ کا. اب آپ نکلے اور تم نے دیکھا وہاں کیا نکلا کہ جب پہلا دن ہی ہوا نا, 2 محرم کو رکے اور 7 محرم کو پانی بند ہوا. کتنے محرم کو رکے؟ 2 محرم کو آپ رکے اور 7 محرم کو پانی بند ہوا, اور پانی بند ہونے کے پہلے 2 محرم کے تیسرے محرم کو صبح میں وہ آئے اور گھوڑا لیتے لیتے سب آئے نا خیمے ہٹانے کے لیے, تو ان کے گھوڑے ہانپ رہے تھے, دھوپ سے ہانپ رہے تھے, اور گھوڑے سوار بھی یزید ہانپ رہا تھا. حسین علیہ السلام نے ان کا ہانپنا دیکھا تو فرمایا کہ آپ دور سے آئے ہو, کچھ بات کر رہے ہو, ٹھیک خیمے ہٹانے کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن آپ پیاسے ہوں گے, لو ہمارے پاس جو پانی پڑا پی لو. آپ پوائنٹ نوٹ کریں کہ وہ خاندان ہے جو خود کو پتا ہے کہ آنے والا سمے کیا ہونے والا ہے. دشمن سر پہ بول رہا ہے, 22,000 کا لشکر لے کے کھڑا ہے, لیکن جب ان کے پاس خیمے ہٹانا آتا ہے, جانور بھوکے پیاسے دکھتے ہیں تو ان کو پانی پلانے کے خیمے سے پانی دیا جاتا ہے. یہ اولاد رسول ہوتی ہے. جب وقت آیا کہ ہر ایک شہید ہو گیا, علی اکبر کا لاشا رکھ دیا گیا, خیمے میں چیخ پکار لگ گئی. ماں زینب علیہ السلام رو رہی, رقیہ علیہ السلام رو رہی, کبرا علیہ السلام رو رہی, ہر ایک ماں ہمارے رونے لگ گئی. روتے روتے کچھ رسالت نکلے منہ سے کہ ہائے اللہ, اب رات پڑی تو ہمارا پیرا کون دے گا؟ عباس موجود نہیں. جو بھائی ہمارے گھر میں آ کے ہماری خبر بیٹا خبر پوچھتا تھا, نہ قاسم رہا نہ علی اکبر رہا. یہ صدا لگی رہی تھی, بس صدا لگتی ہی تھی, اور ایک چیخ نکلی جم سے, ریت میں گرا. جھولے میں سے اچھل کر علی اصغر جب ریت میں گرے تو اور شور مچ گیا. 3 دن کا پیاسا علی اصغر علیہ السلام. پھوپھی جان کی صدا سن کر, باتیں سن کر جھولے سے نیچے گرا. آپ نے دیکھا اور صدا اور بلند ہوئی. حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے, صدا اور بلند ہو گئی. تو فرمایا میرے بھائی علی اصغر نے شاید ہماری گفتگو سن کر جھولے سے چھلانگ لگا لی ہے اور گر چکا ہے, بال ریتی میں بھر چکے ہیں, 3 دن کا پیاسا ہے, سانس بھی شاید کبھی ٹوٹ جائے گی. میرے بھائی علی اصغر کو تھوڑا سا پانی پلا لاؤ. جب حسین علیہ السلام نے گفتگو سنی, علی اصغر حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا میری بہن تجھے اس امید ہے کہ کیا علی اصغر کو پانی دے دیں گے لوگ؟ اگر ان کو پانی دینا ہوتا تو اسی وقت دے دیتے, پھر بھی اگر تو کہتی ہے تو میں تیرے کہے پر اور رباب کے کہنے پر میں علی اصغر علیہ السلام کو پانی کے لیے لے کر جاتا ہوں. جب
دین میں چاند نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا. لیکن اس جگہ سوچ لو کہ دین میں چاند اور سورج ایک ہو گئے. ایسا لگتا تھا کہ سورج دو ہو گئے. علی اصغر علیہ السلام کا مرجھایا چہرہ، حسین علیہ السلام کا کچرا، مٹی، خاک، خون لادو بھرا ہوا چہرہ، کپڑوں پہ داغ بھرے ہوئے، اور علی اصغر علیہ السلام کو ان قریب میدان میں لے گئے، جنگ کے میدان میں، اور فرمانے لگے اے امرشاد، تجھ سے دشمنی ہماری کبھی نہ تھی، اور اگر تو پھر بھی ہمارے سے دشمنی رکھنا چاہتا ہے تو تو جانتا ہے حدیثوں کے اندر کہ جنگ کے اندر تیرے طرف سے جنگ کری، جنگ کے اندر بچوں اور عورت کو اور بوڑھوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے اور پانی روکنے کا حکم نہیں ہے. پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے علی اصغر علیہ السلام کو چند قطرے پانی کے دے دیے جائے، اور تم جانتے ہو کہ یہ اولاد رسول ہے، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، یہ انہی کا خون ہے. تو شیطان لعین بولنے لگا کہ حسین، تم علی اصغر کی آڑ میں خیمے میں پانی لینا چاہتے ہو اور خود فرقات کی ندی سے پانی پینا چاہتے ہو، اور تمہیں کوئی سہارا نہ ملا جو علی اصغر علیہ السلام کی آڑ لے کر آ گئے. تو یہاں علی اصغر علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، آپ کی بات غلط ہے، میں تو کہے اوپر میری بہن زینب علیہ السلام کے آیا ہوں، میرے گھر کی بیویوں بیٹیوں کے کہنے پہ میں آیا ہوں. میں تو جانتا تھا کہ آج ہم کو پانی پینا حرام ہے، پھر بھی ان کے کہنے پہ پانی دے. تو فرمایا کہ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ میں پانی پی لوں گا؟ تو علی اصغر علیہ السلام کو آپ نے اپنے آستین کے اندر سمائے ہوئے تھے، آپ نے اتارا اور ہاتھ سے بلند کیا کہ اسے پانی آپ دے دو، میں ہاتھ دور رکھتا. تو فرمایا نہیں. تو اس علی اصغر علیہ السلام کو تپتی دھوپ کا اثر کا دوپہر کا 6 وقت چل رہا تھا، ایک دم تپتی دھوپ، اور دھوپ کے اندر 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام کو دھوپ میں رکھا گیا. آپ خود غور کریں، اگر کسی کی ماں اپنے بچے کو اگر چیٹی کاٹ جائے نا رات کو تو سہن نہیں کرتی، اٹھ کے دیکھتی میرے بیٹے کو کیا کاٹا. ارے اپنے بچے کو ذرا سا کوئی اگر رمتے ہوئے گر جائے نا تو باپ اور ماں دوڑ پڑتے ہیں، اور کبھی اس کو مٹی لگتی تو جھاڑتے ہیں. یہ کیسی امتحان تھا کہ اپنا باپ ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو اپنی بہن کے کہنے پہ 2 گھونٹ پانی کے لیے گرمتی تیز تپتی دھوپ کے اندر 6 ماہ کے بچے کو رکھتا ہے، اور کہتے حسین علیہ السلام اب تو میں دور آ گیا، کیا آپ ہی نتا فرما دو، کیا آپ کے گھر بچے نہ ہوں گے؟ جب فرمایا کہ آپ کے گھر بچے تو ہوں گے نا، آپ اس بچوں کے دیکھ کر ہی سے پانی پلا، آپ کا اتنا چھوٹا بچہ ہوگا. یہاں پر سیمر نے سوچا کہ یہ تو بغاوت ہو جائے گی. اس نے ہرملا کو حکم دیا، یہ ہرملا تیر چلاؤ. جب تیر چلانے کا حکم دیا تو ہرملا نے فرمایا اے سیمر، تم جانتے ہو میرے پاس تو تیر لڑنے والے نہیں ہیں، میرے پاس تو جانوروں کو مارنے والے تیر ہیں. وہ جانوروں کے مارنے والے تیر میں 3 نوکیں ہویا کرتی تھی. اور ہرملا نے فرمایا تجھے بڑے سے بڑا انعام دوں گا، حسین علیہ السلام خطبہ کرے اس کے پہلے علی اصغر علیہ السلام پہ تیر چلا دے. ہرملا تیر بھراتا، جب تیر مارنے جاتا تو تیر چھٹک جاتا، پھر تیر مارنے جاتا تیر چھٹک جاتا. تو سیمر کہتا ہے کہ تو عرب کا بہت بڑا نشان باز تھا، تیر سے چل کیوں نہیں رہا ہے؟ تو فرماتا ہے نادان ہے، وہ خیمے سے ایک چمک آتی ہے، پردہ ہٹتا ہے، کوئی بیوی دیکھتی ہے اور میرے ہاتھ سے تیر گر جاتا ہے. ہمیشہ جب وہ تیر بھرا تھا تو زینب نے دیکھتی، جب ماں دیکھتی اپنے بچے کو تو تیر گر جاتا. جب وہ تیر بھرایا، آخر کار وہ تیر جب ہرملا نے چھوڑا، ایک تیر کان کے طرف کاٹتا ہوا، گلے کی کمر تک چھیلتا ہوا، اور تیسرا نوکا حسین علیہ السلام کے جسم میں پیوست ہو گیا. یا علی اصغر علیہ السلام کو تیر سے چھنی کرا گیا. حسین علیہ السلام نے اس تیر کو نکالا. اب خود سوچے میری بہن کہ 6 ماہ کے بچے کو اگر مٹی بھی صاف کرتی ہے نا ماں گری لی تو ہلکا کپڑا لے کے صاف کرتی ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا 1 برس کا بچہ ہے اس کو خروچ نہ آ جائے. یہ کیسا منظر ہوگا کہ اپنا باپ ہو کر اپنے بیٹے کے جسم کلے میں
تک اپنے گلے کے اندر سے تیر نکالتا ہے. وہ کیسا منظر ہوگا. یہاں حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ان لما صابرین، یا اللہ میں نے تمام میرے جوان شہید کر دیے، ایک چھوٹا بچہ تھا وہ میں بھی تیرے راہ میں شہید کر دیا، مولا تم مجھ سے راضی ہو جا. یہاں علی اصغر علیہ السلام کو تیر نکالا، ہاتھ میں لے کر آئے. حسین علیہ السلام خاموشی سے چلتے اور خیمے سے کچھ دور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بیویاں جب پوچھے گی کہ جنگ کے مطابق جو جوان تھے ان سے جنگ ہوتی تھی، اس چھوٹے بچے نے کیا بگاڑا تھا جو ان سے تیر مارا گیا. حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اصغر علیہ السلام کو خیمے کے طرف دھیرے دھیرے قدم سے آگے بڑھایا. آگے بڑھانے کے بعد زینب علیہ السلام دیکھتی آئی اور فرمانے لگی بھائی کیا پانی دے دیا ہوگا؟ کیا علی اصغر کو تیر مارا اس کے پہلے پانی دیا تھا؟ تو کہتے ہیں نبی حسین علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں میری بہن. ام رباب کو فرماتے ہیں آج میرا علی اصغر آب کوثر محمد مصطفیٰ کے ساتھ پیے گا. 6 مہینے کے بچے پہ رحم نہ آیا اس لعینوں کو. یہ ہوتے ہیں دین کے دشمن، یہ قرآن کے دشمن، یہ اہل بیت کے دشمن. میری بہن گھر میں جا کر سوچنا، میرے بھائی گھر میں جا کے سوچنا کہ تمہارے گھر بھی اللہ نے بچے دیے ہیں کہ بچہ جب ذرا سا پاؤں سلپ کرتا ہے، کھیرتا ہے، تم کیسے دوڑ پڑتے ہو. تو بتاؤ اس ماں کا حال کیا ہوگا جس کی گردن ہاتھ میں لٹک گئی ہو. اپنے بچوں کو یاد کر کے دیکھ لے میری بیٹی کا خروج پڑ جاتا کیا ہوتا ہے. اس گرم دھوپ کے تپتی دھوپ کے اندر اس چاند جیسے چہرے کو جب کھول کے دکھایا ہوگا، 3 دن کا پیاسا ہوگا، ارے گلے میں تیر رکھانا. تراوی لکھتا ہے خون کے ساتھ سوکھا ہوا ماں کا دودھ بھی گلے سے باہر آ گیا. یہ علی اصغر علیہ السلام کی سعادت ہے میرے بھائی. یہ اہل بیت کی خدمت ہے ہمارے لیے، یہ امت مصطفیٰ کے لیے سعادت دیتی رہے. خیمے کے اندر جب گئے رباب نے دیکھا علی علیہ اصغر سلام رباب نے اور امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے پیچھے رستہ تھا، تھوڑی سی جگہ پر ذوالفقار سے گرم گرم ریتیں ہٹائی. اس گرم گرم ریتوں میں کچھ کھڈا کرا اور اپنی ماں اور اس کا باپ حضرت حسین علیہ السلام، حضرت زینب رباب علیہ السلام اپنے 6 سال کے بچے کو بغیر کفن کے بھی دفنا دیا.